اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب صحت مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند رکھے، تندرست خوشحال رکھے۔ تو دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لازمی اس کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں، لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اسی طرح بیل آئیکن کا دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل سکے۔ تو دوستو، میں چلتا ہوں ویڈیو کی طرف کہ کیا آج میرا موضوع ہے زخموں کا خون بند کرنا، یعنی فرسٹ ایڈ باکس۔ فرسٹ ایڈ کے باکس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے فوری طور پہ اگر کہیں پہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو آپ کیسے یہ عمل کر کے یہ اپنا جو ہے وہ خون بند کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ہی سمپل سا میتھڈ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے جسٹ اس کو فالو کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سفر سعادت میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سے گر گئے تھے، اور جو خود سر اقدس پر تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی تھیں، یعنی رخسار مبارک میں یہاں پہ رخسار مبارک یہاں پہ پیوست ہو گئی تھیں ان کی کڑیاں۔ تو جب پیوست ہو گئیں تو جن کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا تھا، یعنی کہ وہ اتنی سختی سے پیوست ہو گئی تھی اندر کہ وہ ایک تو خون تو آ ہی رہا تھا، درد تکلیف کی شدت تھی، لیکن دوسرے صحابی نے ان کو دانتوں سے مقصد پکڑ کے ایسے کھینچ کے باہر نکال دیا تھا۔ کتنی تکلیف دہ عمل تھا۔ تو دیکھیے اس سے بعد آگے کیا ہوا، جس سے ان کے بھی کئی دانت شہید ہو گئے تھے، یعنی جب وہ نکال رہے تھے اتنی سختی سے وہ اندر پیوست ہو گئی تھیں کہ وہ جب نکال رہے تھے تو ان کے اپنے دانت مبارک شہید ہو گئے، صحابی جو تھے ان کے۔ اس واقعے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بند نہ ہوتا تھا، یعنی وہ خون جاری ہو گیا۔ وہ ظاہر سی بات ہے، جب وہ نکل گئی یہاں سے تو وہ جب نکل گئی تو وہ جگہ خالی ہو گئی اور وہ سوراخ بن گئی، اس سوراخ میں سے جو ہے وہ خون بہہ رہا تھا۔ تو اب کیا جائے، اس وقت تو یہ معاملات کچھ سمجھ نہیں آ رہے کہ کرنا کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوتی جاتی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے، یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھو رہی تھیں کہ خون بند ہو جائے، تو ان کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت انسان کو ویسے بھی نہیں سمجھ آتی کہ بندہ کرے کیا جب کوئی چوٹ لگ جاتی ہے۔ آپ خود اپنا اندازہ لگائیں، اگر بچے کو چوٹ لگ جائے، انسان والدہ یا والد اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو ہوش ہی اپنے جگہ پہ نہیں ہوتے کہ وہ کس طریقے سے اس کی جو ہے مرم پٹی کرے۔ تو وہ پہلے تو اس کو ہوش و حواس میں لانے کے لیے اپنی سارا کچھ جمع کرتا ہے، اپنی قوت مدافعت جمع کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، اس بچے یا بچی کے ساتھ کیا عمل کرنا ہے کہ اس کا خون بند ہو جائے یا اس کو یہ چوٹ لگی ہے، اس کی تکلیف کی شدت کم ہو جائے۔ تو یہی معاملہ تھا۔ تو آخر کار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بوریے کا ٹکڑا جلا کر اس سے زخم بھر دیا، جس سے اسی وقت خون بند ہو گیا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے دوستو۔ یہ مقصد اگر آپ دیکھیں تو اگر چوٹ لگ جائے تو ہمارے بڑے بوڑھے بھی کہا کرتے تھے کہ فوری طور پہ کوئی کپڑا لیں، کپڑا جلائیں، جلا کے اس زخم پہ لگا دیں، اس سے خون بند ہو جائے گا۔ پرانے وقت کی بات ہے، اگر آپ اپنے والدین یا بڑے بوڑھوں سے پوچھیں تو وہ یہی آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت تو یہ فرسٹ ایڈ باکس والا سسٹم تھا نہیں، کنسیپٹ تھا نہیں۔ آج بھی کئی علاقوں میں یہ چیز نہیں ہے، تو لہٰذا جہاں پہ یہ معاملات نہیں ہیں، فرسٹ ایڈ باکس نہیں ہے، اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے، فوری طور پہ اس کو جو ہے وہ بوری جو ہوتی ہے پٹسن کی بوری، کہیں کو کاٹن ہوتا ہے، کاٹن کی کوئی کپڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں، بہت لوگوں کو سمجھ لگ رہی ہوگی۔ تو کاٹن کا کوئی کپڑا لیں، اس کو جلائیں، اس میں دھیان رکھیں کہ اس میں جو ہے وہ ریشمی دھاگا نہ ہو۔ ریشمی دھاگا جو ہے وہ انسان کو جلا دیتا ہے، جبکہ کاٹن جو ہے وہ اوپر اگر آپ رکھیں گے تو وہ ایک لیپ سی بن جائے گی۔ ایک مقصد جب لیپ بن جائے گی تو آپ اس کے اوپر لگا دیں، زخم کے اوپر، فرسٹ ایڈ مل گئی، خون بند ہو گیا۔ بچہ یا بچی یا کوئی بھی مریض ہے، اس کو اللہ نے مقصد ہے کہ شفا دے دی، اس کو بچت ہو گئی، اس کا خون بند ہونا بند ہو گیا، اور خون نکلنا بند ہو گیا۔ تو جب وہ نکلنا بند ہو گیا تو اس کا یہ ہوا کہ وہ اس کی زندگی تھوڑی سی بن گئی۔ موت زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم لوگ احتیاط ہی کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی اب ایسا معاملہ ہو جائے زندگی میں کبھی بھی، تو فوری طور پہ یہ لازمی کریں، فرسٹ ایڈ لازمی دیں کسی کو بھی، کسی بھی مریض کو، چوٹ شدہ مریض کو جس کو چوٹ لگی ہے، تو فوری طور پہ اس کا خون بند کرنے کے لیے یہ عمل کیا جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اور وہ بچہ یا بچی جو بھی مریض ہے وہ شفا یاب تو ہو گئی، لیکن اتنا ٹائم آپ کو بھی مل جانا ہے کہ آپ فوری طور پہ اس کو ہاسپٹل، اگر دور دراز علاقوں کے ہیں تو ہاسپٹل دور ہے تو آپ پہنچ سکتے ہیں اور اس کی جان بچ سکتی ہے۔
اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ یہ چیزیں یاد رکھیں. اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اسلامی معاشرے کے مطابق جیسے ہمیں اسلام نے بتایا ہے تو ہم اسلامی معاشرے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کے اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو طریقے کے ساتھ سلیقے کے ساتھ حکم الہی کے مطابق گزارنے کی کوشش کر سکیں. حت الوسع کوشش کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے دوستو. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ مجھے ضرور فالو کریں گے اور میری باتوں پہ عمل کریں گے. ملوں گا ایک نئے ٹاپک ایک نئے عنوان کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.